تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بعض دنوں کو فضیلت سے مختص کیا اور انہیں موسم قرار دیا اور ان میں توشہ لینے پر عظیم اجر اور فائدہ مرتب کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو بادشاہ اور بہت زیادہ جاننے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں، جو نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں اور بیت اللہ الحرام کا حج کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر جو ائمہ اعلام ہیں، اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کے رخش قدم کی پیروی کی اور آپ کے منہج پر چلے اور مراد کو پا لیا۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے، اور دیکھیں کہ آپ نے اپنے لیے یوم آخرت اور اپنے رب کے سامنے پیشی کے دن کے لیے کون سے نیک اعمال کا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ مسلمانوں، اس بندے پر اللہ کا احسان کتنا عظیم ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اس کی ہدایت پر چلا، اس کی رضامندی کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی چیزیں مقرر فرمائی ہیں جن میں ہمارے لیے بھلائی ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہیں، جن سے ہمارے حالات درست ہوتے ہیں، اور جن کی پیروی میں قربت، اجر و ثواب اور تقوی کا ایسا توشہ ہے جو ہمارے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ جب معاملہ ایسا ہے تو ایمانی بھائیوں، آپ خوب فیادی اور احسان کرنے والے کے اس فیض کو محسوس کریں جس میں آپ جی رہے ہیں، اور وہ ہے حج کا عظیم الشان موسم، جس میں زمان کی فضیلت و عظمت کے ساتھ مکان کا شرف و تقدس اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور ذی الحجہ کی یہ 10 دن ہیں جو دنیا کے سب سے افضل دن ہیں۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں عمل ان دنوں سے بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا، جہاد بھی نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، مگر ہاں کوئی آدمی اپنی جان اور مال کو خطرہ میں ڈالتے ہوئے نکلے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان 10 دنوں میں سب سے افضل عمل بکثرت عبادت کرنا ہے، خصوصاً تکبیر و تحلیل اور تحمید۔ یہ 10 دن حاجیوں اور دوسرے لوگوں کے درمیان مشترک موسم ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جو کسی سال حج نہ کر پائے تو ان 10 دنوں میں اپنے گھر کے اندر کسی ایسے عمل پر قادر ہوگا جو اس جہاد سے بھی افضل ہوگا جو اس حج سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو راہ دکھائیں آئیں، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اس سے دعا مانگیں اور اس کی تمجید و تعریف زبان پر جاری رکھیں، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یہ باتیں ایمان و یقین کو بڑھاتی ہیں اور دین پر ثابت قدم رہنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ ان دنوں میں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنی پوری طاقت لگائیں اور حد درجہ کوشش کریں، اور جو نیک اعمال بھی کر سکتے ہیں انہیں انجام دیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، کھانا کھلانا، قربانی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نفع بخش علم سیکھنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، ذکر، دعا، استغفار اور توبہ کرنا، اللہ کی طرف دعوت دینا، نصیحت کرنا، رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، لوگوں کے مابین اصلاح کرنا، اچھی سفارش کرنا، مصیبت دور کرنا، بے کس کی فریاد رسی کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، حرام چیزوں سے نگاہ پس رکھنا، اور تمام خیر کے راستے، بھلائی کے کام اور نیکی و احسان کی قسمیں ہیں۔ اور اس کے بالمقابل ہم گناہوں اور لہو و لعب سے پوری طرح بچنے کے ساتھ خیر و فضیلت کے موسموں کو غنیمت جاننے میں غفلت نہ برتیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے مبارک دنوں میں نافرمانی کے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، فضیلت والے دنوں اور فضیلت والی جگہوں میں نافرمانیاں سنگین ہو جاتی ہیں، اور ان کی سزا زمان و مکان کی فضیلت کے بقدر ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو،
یہ عظمت والا مکہ جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شہر ہے، اس میں حرمت والا گھر ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ اس گھر کی لوگوں کے دلوں میں محبت اور شوق ہے۔ اہل اسلام میں سے کوئی نہیں مگر وہ کعبہ کے دیدار اور طواف کا شوق رکھتا ہے۔ لوگ تمام اطراف اور علاقوں سے اس کا قصد کرتے ہیں۔ مسجد حرام کی حرمت اور عظمت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس میں ظلم کے ساتھ الحاد کا صرف ارادہ کرنے کو عذاب کا سبب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں اگر کوئی آدمی عدن ابینس میں ہو اور اس میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے تو اللہ اسے دردناک عذاب چکھائے گا۔ اس لیے ہم ضرور اللہ کی ناراضگی اور سزا سے ڈریں اور کعبہ کی منزلت اور حرمت کا احساس رکھیں اور گناہ کے ارتکاب اور اس کی سزا سے بچیں، کیونکہ حرمت والے شہر میں نافرمانی زیادہ بڑا گناہ اور زیادہ سزا کا موجب ہے۔ حرمت والے شہر کی تعظیم کے حوالے سے جن چیزوں کا لحاظ کیا جانا چاہیے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ بے شک اس شہر کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے نہ اس کے کانٹے کو کاٹا جائے، نہ اس کے شکار کو بدکایا جائے اور نہ اس کی گمشدہ چیز کو اٹھایا جائے، مگر ہاں جو لوگوں میں اس کا اعلان کرے۔ مسلمانوں، یہ حج اور عمرہ کرنے والوں کا وفد حرمت والے گھر کا قصد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرنے اور اس کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے ہر دور دراز علاقے سے آئے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے فائدوں کو دیکھیں اور اللہ نے انہیں جو چوپائے عطا کیے ہیں ان پر گنے چنے دنوں میں اللہ کا نام لیں اور ان میں سے خود کھائیں اور خستہ حال فقراء کو کھلائیں، اپنے مناسک کو پورا کریں، اپنی نظریں ادا کریں اور پرانے گھر کا طواف کریں۔ وہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ قومیتوں اور زبانوں کے اختلاف کے باوجود ان کی زبانوں پر تلبیہ، تکبیر اور دعا جاری رہتی ہے۔ وہ ہر طرح کی گندگی اور جھوٹی بات سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتی، چنانچہ وہ نہ اللہ کے سوا کسی کے لیے ذبح کرتے ہیں، نہ نظر مانتے ہیں، نہ اللہ کے سوا کسی سے دعا و فریاد کرتے ہیں، نہ مدد طلب کرتے ہیں اور نہ عبادت کی قسموں میں سے کوئی قسم غیر اللہ کے لیے صرف کرتے ہیں۔ حج میں ان کا مقصد اللہ کی تعظیم، اس کی وحدانیت اور نعمتوں کا اقرار اور اس کی حرمتوں اور شعائر کی تعظیم ہے، جبکہ ان کی زبان حال ورد کرتی ہے اے ہمارے رب تو کتنا بڑا عدل کرنے والا ہے، تو ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے، تیری بارگاہ میں حاضری کے بعد حاضری ہے، میں نے تیری پکار پر لبیک کہا، تیری بارگاہ میں حاضری کے بعد حاضری ہے، ہر طرح کی تعریف اور بادشاہت تیرے لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جس بندے نے تجھ سے سوال کیا وہ نامراد نہیں ہوا، وہ جہاں بھی چلے تو اس کے لیے ہے، اگر تو نہیں ہوتا اے میرے رب تو وہ ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تیری بارگاہ میں حاضری کے بعد حاضری ہے، بے شک تمام تعریف اور بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہر نبی، ہر فرشتہ، ہر وہ بندہ جو تیرے لیے تلبیہ پکارے اور وہ بندہ جو تجھ سے مانگے تیری تسبیح بیان کرے یا تلبیہ پکارے، سب تیرے لیے ہیں۔ تیری بارگاہ میں حاضری کے بعد حاضری ہے، بے شک تمام تعریف اور بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ رات جب تاریک ہو جائے اور آسمان میں اپنی راہوں پر تیرنے والے سیارے سب تیرنے لگے ہیں، سب سیارے تیرے لیے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضری کے بعد حاضری ہے، بے شک تمام تعریف بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے لیے دل جھک گئے، اور اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ کے بندو، ان عظیم دنوں کی قدر و منزلت کی وجہ سے بے حد جاننے والے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا،
फजर और 10 रातें ऐसा ज़माना है जो मनासिक जैसे पुरअज़मत अफ़आल और ऐसे पुरअज़मत मकामात को शामिल है जो इन मनासिक की जगह हैं। ये अल्लाह की उन शायर में से है जिनमें बंदा अपने रब के लिए खुशू खुदू इख्तियार करता है, क्योंकि हज और कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए खालिस बंदगी और अल्लाह ताला के लिए खालिस बंदगी और उसकी अज़मत के सामने झुकने और सर तस्लीम खम करने का नाम है। ये उस सरकशी, किब्र और तकब्बुर के बरखिलाफ है जिससे आद, समूद और फिरऔन को मुत्तसिफ किया गया है। सो मालूम हुआ कि हज अल्लाह के लिए इंतहाई खुशू खुदू को शामिल है, जबकि इन कौमों ने सरकशी की और अपने रब के हुक्म से सरताबी की। जिन चीज़ों का जिक्र किया जाना बेहतर है उनमें से यह है कि ज़ाहिरी अमाल की कदर दिलों की हालत के हिसाब से बढ़ती और घटती है, और दिलों की हालत घटती बढ़ती रहती है, और दिलों में ईमान की मिक़दार अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। और अल्लाह के शायर की ताज़ीम दिलों की परहेज़गारी की वजह से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सुन लिया अब और सुनो, अल्लाह की निशानियों की जो इज़्ज़त और हुर्मत करे उसके दिल की परहेज़गारी की वजह से ये है। सो जो इनकी ताज़ीम करता है वो अपने तक़वा और ईमान की सेहत की दलील पेश करता है, क्योंकि उनकी ताज़ीम अल्लाह की ताज़ीम और तौक़ीर के ताबे है। हाजी शौक़, मोहब्बत, ताज़ीम और रग़बत में मशाइर मुक़द्दसा और मीक़ातों से अपने जिस्म से पहले अपने दिल के साथ गुजरता है, क्योंकि उसे मालूम है कि दिल ही रब ताला की नज़र पड़ने की जगह, जिम्मेदारी का मकाम, अमल का सरचश्मा, मुहर्रिक और बुनियाद है। और दिल का हज बदन के हज से पहले शुरू होता है और बदन का हज दिल के हज के ताबे है। इसलिए इखलास दिलों के अमाल में से है और हज रिया और दिखावे से पाक होता है। हाजी जब लब्बैक ला शरीक लक कहता है तो उसे महसूस होता है कि उसका रुख और क़स्द अल्लाह की तरफ है और उसका इखलास अल्लाह ताला के लिए है। दिलों के आमाल हज और उम्रा के शायर में से हर शायर से जुड़े हुए हैं, जैसे अल्लाह से मोहब्बत, उसके लिए शौक़, उसकी ताज़ीम और तौक़ीर, उसके सामने झुकना और सर तस्लीम खम करना, सब्र, यकीन, अल्लाह पर भरोसा करना, उसकी तरफ रुजू करना और दीगर दिलों के आमाल। सो जब इन चीज़ों में कमी या कोताही होगी, नफ्स में मनासिक का असर कम हो जाएगा और अजर घट जाएगा और हज महद ऐसा खोखला खाली अमल बन जाएगा जिसमें कोई जान नहीं। जो शख्स हज की आयत में गौर फिक्र करेगा वो पाएगा कि बेशतर आयत को दिलों के आमाल के साथ जोड़ा गया है। इसी तरह हज को उन बेशतर इबादत में से शुमार किया जाता है जिनमें अल्लाह ताला के शायर ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर अरफा में ठहरना, जमरात को कंकरी मारना, हदी का जानवर ज़बह करना और मिना व मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना होता है। अल्लाह के बंदो, अगर हम एक दूसरे से पूछें कि हज के मनासिक में अल्लाह की ताज़ीम के जरिए दिलों का तक़वा कैसे साबित होता है, तो इसका जवाब यह है कि वो इस तरह के हाजी इस बात की कोशिश करता है कि उसका हज मबरूर और मकबूल हो, इसलिए वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, आजिज़ी और खुशू खुदू के साथ उसका जिक्र कसरत से करता है। हज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की पाबंदी करता है, मतलूब अंदाज में मनासिक अदा करता है, पाक इखराजात और हलाल माल का ख्याल रखता है, अच्छे अखलाक से आरास्ता होता है और गुनाह के कामों से परहेज करता है। चुनांचे वो लड़ाई झगड़ा, तकरार, दुश्मनी और गाली गलौज को छोड़ देता है। मशाइर मुक़द्दसा में और तवाफ़ के वक्त ईज़ा रसानी, धक्का मुक्की और भीड़ लगाने से दूर रहता है और ख्वाहिशमंद होता है कि अपने भाइयों के लिए भलाई को पसंद करे, उन्हें फ़ायदा पहुँचाए और उनकी खिदमत करे। इतनी बात हुई, आप दुरूद सलाम पढ़े अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह और उसके फरिश्ते इस नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।